بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبوک کے راستے میں لشکر نے رات میں پڑاؤ ڈالا۔ فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی تو صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا تاکہ وہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ تبھی دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور دوسری رکعت پوری کی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دوسری رکعت پوری کر رہے ہیں۔ یہ چیز صحابہ کرام پر گراں گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان سے کہا، تم لوگوں نے اچھا کیا، تم لوگوں نے صحیح کیا۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے آپ کا انتظار نہ کر کے نماز کو وقت پر قائم کرنے کو صحیح مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا راستہ طے کر لیا اور اپنے صحابہ سے کہا، اللہ نے چاہا تو تم کل تبوک کے چشمے پر پہنچو گے۔ جو کوئی بھی اس چشمے پر پہنچے تو اس کے پانی کو نہ چھوئے یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ مسلمان جب تبوک پہنچے تو اس کے چشمے میں پانی کم پایا کیونکہ منافقین کے 2 آدمی اس کا پانی لے چکے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما چکے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تبوک پہنچ کر اس کے چشمے کا پانی لے لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے سے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ جگہ گھنے باغات سے بھر جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی سازش کا سامنا نہیں کیا اور نہ ہی کسی دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مضافاتی قبائل کی طرف سریہ بھیجنا شروع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ، جربہ اور ازرح کے یہودیوں کے ساتھ صلح کی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 مجاہدین کے ساتھ دومت الجندل کے حاکم عقیدر کی طرف بھیجا۔ عقیدر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیے پر صلح کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر اور سونے سے بنا ہوا ریشم کا ایک جبہ ہدیہ کیا۔ جبے کی خوبصورتی دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس کی نرمی دیکھ کر حیران ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے اچھے اور نرم ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روم کے بادشاہ قیصر کے پاس بھیجا اور اس کو 3 چیزوں کا اختیار دیا، یا تو اسلام قبول کرے، یا جزیہ دے، یا پھر جنگ کرے۔ قیصر نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، نہ ہم ان کے دین میں داخل ہوں گے، نہ جزیہ دیں گے اور نہ ہی قتال کریں گے۔ اور قیصر نے اسے لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر انہیں چھوڑ دیا اور عرب میں مشہور ہو گیا کہ رومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے سے ڈر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہر کر مدینے واپس آ گئے۔